قبر سے قیامت تک کا سفر کیسا ہوگا؟ السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب دنیا کے کسی بھی انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اس کی روح کیسے نکالتا ہے، کس روپ میں اس کے سامنے آتا ہے، اور قبر میں کون کون سے 4 سوال کیے جاتے ہیں، اور فرشتہ اس گروہ کو آسمانوں پر لے کر کیسے چڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو دیے جائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ بنا کسی تکلیف کے بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے ایک پل کے لیے بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے اور اسے فوراً اس کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے 2 مقام ایسے ہیں جن میں سے ایک کا نام علیین اور دوسرے کا نام سجین ہے۔ نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں لکھا جاتا ہے اور برے لوگوں کا نام اعمال سجین میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا ہے اور اسی میں انہیں دوبارہ لوٹاؤں گا اور پھر اسی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں کہ مردہ قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کیمرے لگانے سے ہمیں نظر آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب برزخی معاملات ہوتے ہیں، جیسے ایک بندہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور اسے چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روکات لگ بھی رہتا ہے اور وہ انسان زندہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی برزخ کی زندگی کسی کو نظر نہیں آتی۔ پھر 2 خوبصورت چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ اس میت کو اٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مرنے والا جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ اور وہ کہے گا، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال پوچھیں گے، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہے گا، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب مرنے والا شخص ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گا تو فرشتے اس سے چوتھا سوال پوچھیں گے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہیں ان سوالوں کے جواب کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی اور میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر آسمان سے اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی ایک دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتے ہیں اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس والا ایک شخص اس کی قبر میں آئے گا اور وہ مرنے والا شخص اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ بھلائی لانے والا ہے۔ اور وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور وہ مرنے والا شخص فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ اپنے گھر واپس جانے دو تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن فرشتے کہتے ہیں، تو دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اس کے خواب سے بیدار کر دے گا اور دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر لے گا۔
اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہی ہے کہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔